ہاں آخنین بھائی مکمنی میلا زندگی دا تے اس کی تے لگیا رانے آخر آخنین بھائی جھوک فناوے سمجھ آئی نے ہاں تے اس ویڈیو وچ سبق دیتا گا اس گلن بھئی جھوک فناوے دنیا فانی ایک دن ختم ہو وینی میرے بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں نصیر احمد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسی رنگ اور ساتھ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج مارکا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں اور خوبصورت زبردست سے کمنٹ کریں میرے بھائی اور لائک کریں، نال گھنٹی والے بٹن بھی دبا دو جیسا اردو نہ سمجھ آوے، سمجھ آئی نے؟ سبسکرائب بھی کر دو گھنٹی والے بٹن کیونکہ ایسی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اس تو بعد میرے بھائی اج ای ویڈیو بہت زبردست تے بہت انفارمیشن والی تے بہت چسکوٹے والی تھی بنا لی ای ویڈیو میں آپ تو چیلنج نہ لاگ ساں بھئی تسی خود بخود آپ ویکھنے ویسے اور تسی پوری ویک سو، سمجھ آئی نے؟ اس ویڈیو نے وچ میرے بھائی ہاتھی نے دن پرانیاں 100 سال 1000 سال نیاں شیاں اس ویڈیو نے وچ اسا وکھائیاں، بڑی محنت ہوئی ویڈیو تے تسا مہربانی کرنی بھئی ویڈیو پورا ویکھنا، سمجھ آ گئی؟ شکریہ۔ مغلیہ دور کی تاریخ کو تازہ کرتے ہوئے یہ شاندار دروازے اور لکڑی کے فن کو عیاں کرتے ہوئے زندہ مثالیں، نہ جانے کتنے مغل بادشاہ ان دروازوں سے گزرے ہوں گے اور نہ جانے کتنی مغلیہ سلطنت کی شہزادیاں ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزار چکی ہوں گی، جو چیزیں ایک وقت میں نادر اور کامیاب مغلیہ محلوں کی زینت بننے والی یہ کھڑکیاں اور دروازے آج کلر کہار میوزیم کی زینت ہیں۔ بظاہر خستہ اور شکستہ نظر آنے والی یہ آٹا چکی نہ جانے کتنے بھوکے پیٹوں کو سیراب کر چکی ہوگی اور ایک خاص طویل وقت گزرنے کے بعد میوزیم کی زینت ہے۔ ان خستہ حال جوتوں نے نہ جانے کتنے خوشی اور غمی کے سفر طے کیے ہوں گے اور آج یہ خستہ حالت میں اپنے مسافروں کے منتظر ہیں۔ مغلیہ دور کی شان و شوکت اور ان کی راحت پسندی کے منہ بولتے ثبوت آج ایک ویرانے میں میوزیم کی زینت ہے۔ مغلیہ دور میں مختلف مشروبات کے لیے استعمال ہونے والا جگ اور یہ مغلیہ دور کی زیورات اور جیولری جو کہ مغلیہ سلطنت کے باشندوں کے استعمال میں تھی، اور یہ کڑے بہت سارے مغلیہ جنگجوؤں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ یہ بھاری بھرکم پائل اور شاہی کنیزوں کے بناؤ سنگار کے لیے مختص یہ برتن اپنے اندر مختلف قسم کی زینت پیدا کرنے والی چیزیں رکھا کرتے تھے، اور مخصوص مغلیہ محفلوں میں موسیقی کی چاشنی پیدا کرنے والے یہ آلات بانسری، رباب، طبلہ اور دیگر چیزیں شامل ہیں جو ایک وقت میں مغلیہ بادشاہوں کی پسندیدہ ہوا کرتی تھیں۔ قدیم شادی بیاہوں میں بجائے جانے والا باجا آج خود خاموشی کی تصویر ہے۔ مغلیہ سلطنت کی راحت پسندی تو اپنی جگہ ان کی خوش خوراکی بھی مشہور تھی، اور زیر نظر کنستر جس میں مختلف قسم کے زیورات کو محفوظ کر کے زیر زمین دفن کر دیا جاتا تھا، یہ آج خاموش اور خالی
میوزیم میں موجود ہے، اور یہ برتن بطور صراحی پانی کے استعمال کے لیے 500 سال قبل استعمال ہوا کرتا تھا۔ دنیا کو فتح کرنے کا خواب لیے مغل سلطنت کے حکمران ان تلواروں کے بل بوتے پہ لڑتے ہوئے اپنے تمام حدوں کو بڑھاتے چلے جاتے تھے، اور آج یہ تلواریں خود ایک بے بسی کا نمونہ پیش کر رہی ہیں۔ زیر نظر برچھا، کلہاڑی اور تیروں کے آگے لگائے جانے والے نشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جنگوں میں استعمال ہونے والی باقی چیزیں، گھوڑوں کے اوپر استعمال ہونے والی تمام چیزیں آپ کے سامنے اس میوزیم۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک طویل عرصے تک بدھ مت اور ہندو مذہب کا راج رہا، اور ان کے نمائندے ہنومان اور باقی بت، ان کے مجسمے آج پرانی تاریخ کو دوبارہ سے اجاگر کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہمیشہ اس نے اپنے مختلف فن پاروں سے دنیا کو امن کا سبق دیا، اور رہتی دنیا تک امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں استعمال ہونے والے یہ روشن دان اس دور کے عظیم فنکاروں اور لکڑی کے ماہر کاریگروں کی فن کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ استعمال دودھ اور کپڑا اور دھاگا بنانے کی گھریلو بہت بڑی انڈسٹری اس چین پر منحصر تھی، جسے چرخہ کہا جاتا ہے۔ چرخے کا ذکر آپ کو بہت ساری نظموں اور غزلوں میں بھی بآسانی ملتا ہے۔ یہ ہے وہ چرخہ جس کے اوپر مختلف شاعروں نے اپنی غزلیں کہیں، اور مختلف خواتین نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ اس دور کی کپڑا بنانے والی سب سے بڑی مل اور انڈسٹری ہوا کرتی تھی۔ دولت ہر دور میں ضروری چیزوں میں شامل رہی۔ زیر نظر کچھ اہم سکے اس بات کا ثبوت ہیں کہ قدیم تاریخوں میں بھی دولت کا استعمال، کرنسی کا استعمال رائج الوقت تھا۔ سامنے آپ کے بدھ مت کے مجسمے اور بدھ مت کے چہرے کی تصویر ابھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، جس میں بدھ مت نے اپنے تعلیمات کے ذریعے دنیا کو امن کا پیغام دیا، اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے خصوصی مشقیں لوگوں کو بتائیں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہی ایک انسان کی اصل معراج ہوتی ہے۔ سامنے بدھ مت کا مجسمہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمیشہ امن آشتی۔ زیر نظر قدیم 80 لاکھ سال پرانی لکڑی کا فوسل اس بات کا ثبوت ہے کہ عرصہ دراز سے قدرت کا کارخانہ اپنے عروج پر قائم و دائم ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرتیں شروع سے دنیا والوں کو حیران کر رہی ہیں۔ زیر نظر ہاتھی، 80 لاکھ سال پرانے ہاتھی کی کھوپڑی، اس کا فوسل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فوسل گیلری کلر کہار میوزیم میں موجود بہت قیمتی اثاثہ، جو کہ معلومات کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور آنے والے تمام وزٹرز کو معلومات کا خزانہ دے رہی ہے۔ یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ آج ہم نے اس میوزیم میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ واقعی ہاتھی کے دانت، اور یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا۔ آج اس میوزیم میں آ کر اس کہاوت کی صداقت پہ یقین آ گیا کہ 80 لاکھ سال پرانا ہاتھی اتنے قیمتی میوزیم میں موجود لوگوں کو محظوظ کر رہا ہے۔ ہزاروں سال پرانے جانور جو دنیا سے ناپید ہو گئے،
ان کے فوسلز اور ان کے باقیات کو زیر زمین اور زمین کی تہوں سے ڈھونڈ کر اس میوزیم کی زینت بنایا گیا، جو کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت احسن اقدام ہے، جنہوں نے قدیم ثقافت کو محفوظ کر کے عوام تک اس ثقافت کی رسائی کو آسان بنایا۔ دیسی رنگ ٹیم، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور کلر کہار میوزیم کی تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ یہ ہاتھی کا جبڑا، جسے لوور جا بھی کہا جاتا ہے، ہاتھی کا نچلا جبڑا ہے، جس نے نہ جانے اس دنیا سے کتنا رزق سمیٹا ہوگا، اور منوں کے حساب سے اللہ کی طرف سے اس کے رزق کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ اگر اس کا جبڑا منوں وزنی ہے تو اس جبڑے کو ملنے والا رزق کتنا وزنی اور کتنا کثیر مقدار میں ہوتا ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے بے اختیار یہ بات نکل رہی ہے کہ واللہ خیر الرازقین۔ راوی کے کنارے وہ جو ٹوٹا سا مکاں ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں کہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ ناظرین، تاریخی چیزوں کو دیکھنے کا مقصد صرف محظوظ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کی چیزوں سے سبق سیکھا جائے اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ اتنی طاقتور چیزیں ان کو بھی دوام نہیں تھا، اور موت کے ساتھ مل کر یہ تمام چیزیں بھی مٹی ہو گئیں۔ ہم سے بہت زیادہ طاقتور نسلیں ہم سے پہلے اس دنیا پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں، اور بالآخر ان کو بھی موت نے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ قدرت کا یہ بہت بڑا ثبوت، بہت بڑا سبق، بہت بڑا نمونہ کلر کہار میوزیم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کلر کہار میوزیم اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی یہ کوشش رہتی دنیا تک اور آنے والے تمام نسلوں تک قدیم زمانوں کے پیغامات کو احسن طریقے سے پہنچاتی رہے گی۔ آپ تمام دوستوں کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا نہایت شکریہ۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اور قدیم ثقافتی ورثے کو دیکھنے کے لیے ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے رہیے۔ دیسی رنگ ٹیم ہمیشہ مثبت اور قدیم اور سبق آموز چیزیں آپ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس قدیم تاریخی سفر میں ہم خصوصی شکر گزار ہیں احتشام محمد عثمان، نصیر احمد مدنی، محمد رضوان اور دیگر ٹیم کے، کہ انہوں نے اس کٹھن سفر میں ہمارا ساتھ دیا اور اپنا وقت نکال کر اس کوشش کو کامیاب بنایا۔ ہم تمام ٹیم کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں۔ زیر نظر کچھ سکے جو تمام بادشاہوں کی ادوار کو الگ الگ ظاہر کرتے ہیں۔ سامنے آپ کے دنیا میں سب سے پہلے استعمال ہونے والے سکے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے پائے جاتے تھے، 2500 قبل مسیح میں پائے جانے والے یہ سکے اس وقت کلر کہار میوزیم کی زینت ہیں۔ سامنے غزنوی دور کے سکے، جو کہ محمود غزنوی کے دور میں تمام کاموں کے لیے استعمال ہوئے، اور اس کے بعد تغلق کے بعد نور محمد، کائنز آف نور محمد، اور اس کے بعد محمد بن اس کے بعد کائنز آف بابر کے بعد ہمایوں کے دور کے سکے، اور شہنشاہ جہانگیر کے دور کے سکے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔
اورنگزیب عالمگیر کے جو کہ ایک مغل بادشاہ تھا اس دور کے سکے، علاؤالدین محمود شاہ کا سکہ اور محمد شاہ کا سکہ اور مغل دور کے دیگر سکے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ دولت کی طلب اور دولت کی ضرورت ہر دور میں رہی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو لالچ کی حد تک پہنچایا اور دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ لکڑی کا بنا ہوا یہ دروازہ جو چکوال فون کے علاقے سے ایک مندر سے نکالا گیا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت کے مندر بنانے والے اور دوسرے جو کاریگر لوگ تھے ان کے فن میں کتنی صفائی، کتنی نفاست اور کتنی مہارت تھی، اور کتنے بہترین انداز میں وہ قدرت کے نقش و نگار کو ایک سادہ لکڑی پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ یہ دروازہ کم از کم 700 سال پرانا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ قدیم ثقافتی فن کا مظاہرہ ہے۔ متفرق اشیاء پر مشتمل یہ گیلری یعنی مسلینیس گیلری مختلف قدیم چیزوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ قدیم زمانے کا کاپر کا برنر جو کہ ہنومان کا بت جو کہ ہندو مذہب میں کافی اہمیت رکھتا ہے، یہ